ایک انتہائی اہم معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی اور عمران خان کو حسب روایت ایک میں اس کو عدالتی لاڈلا کہوں گا، اور یہ جو انوکھا لاڈلا پہلے کسی زمانے میں 2014 میں اس انوکھے لاڈلے کی اور ان لوگوں کی ان کے ساتھ جتھوں کی جو تربیت کی گئی تھی، اس تربیت کا نتیجہ پاکستان کے تمام اداروں نے اور ہمارے بالخصوص ہمارے عسکری ادارے کے جگہوں پہ جس طریقے سے انہوں نے جا کے تباہی کی، توڑ پھوڑ کی، وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا۔ شہداء کی تصویریں، ان کی یادگاریں، جو کہ انتہائی افسوسناک مقام ہے، اور شہداء کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اس جتھے کو کوئی خدا کا خوف نہ آیا، نہ اپنے ملک اور قوم کا، نہ اس ماں کا خوف آیا کہ اس ماں کی حفاظت کرتے ہوئے جس مٹی پہ ہم رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہوئے جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کس طرح سے بے دردی سے ان کی یادگاریں، ان کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور کیا گیا، اور تقریباً پورے پنجاب میں اور KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی کراچی میں بھی جہاں پر ان کا بس چلا تھا، ایک آرگنائز طریقے سے جتھوں کی شکل میں یہ حملہ آور ہوئے۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا، آپ دیکھیں کہ 2014 میں ان لوگوں کی ایک تربیت کی گئی تھی۔ 2014 میں اس سیاسی جماعت کو یہ رجحان پیدا کیا گیا تھا کہ جلا دو، بجلی کے بل جلائے گئے، سول نافرمانی کا اعلان کیا گیا، اور سول نافرمانی کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پر حملہ کیا گیا، پاکستان کے پارلیمنٹ کی جو سامنے دیوار ہے اس کو بریچ کیا گیا اور پارلیمنٹ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے۔ سپریم کورٹ کا جہاں پر تختی لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پر شلواریں لٹکائی گئی اور قبریں کھودی گئی، اور پاکستان سیکریٹریٹ کے راستے بند کیے گئے، اور یہاں پر آ کر جتھے بیٹھ گئے۔ 2014 کی اس غلطی کا خمیازہ پاکستانی قوم نے، پاکستان کے اداروں نے 2014 میں بھگتا، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ مکتبہ فکر تھا، یہ سوچ اور نظریہ تھا جس کو اس طریقے سے پالا گیا کہ ان لوگوں کے بیچ میں قانون کا احترام، عدالتوں کا احترام، پارلیمنٹ کا احترام، ریاستی اداروں کا احترام ختم کیا گیا۔ ان کی تربیت عمران خان نے اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت اس طرح سے کی کہ وہ کہنے پہ تو وہ اگر تحریک طالبان والوں کی تو داڑیاں ہوتی ہیں، اگر ان کی داڑیاں ہوتی تو جو کچھ انہوں نے کیا اور تحریک طالبان پاکستان والے کرتے رہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن کیا 2014 کی جو غلطیاں ہم نے کی اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ کہ کیا اس وقت ایک شخص کو ریاست کے اوپر چڑھائی کرنے کا اختیار دیا گیا، کبھی دھرنا 1، کبھی دھرنا 2، کبھی لاک ڈاؤن 1، لاک ڈاؤن 2، لاک ڈاؤن 3، ان سارے لاک ڈاؤنز کا تسلسل دیکھ لیں تو ہر جگہ پر پولیس والوں پر حملہ آور ہوئے، ہر جگہ عسکری اداروں کے جو لوگ یہاں پہ تعینات ہوتے تھے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، رینجرز کے جوانوں پہ بھی اس وقت حملہ آور ہوتے تھے، اور ان کی تربیت کی گئی۔ تھانوں میں عمران خان خود جا کے کہتا تھا اور کہتا تھا کہ IG میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ یہ وہ تربیت تھی جس تربیت کو ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے دیکھا، یہ وہ تربیت تھی جس کو ہم نے کراچی کور کمانڈر ہاؤس، بلوچستان میں کوئٹہ کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر تنصیبات GHQ کے بعد، یہ وہ 2014 کی تربیت تھی جس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک عدالتی لاڈلا تیار کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھوں گا کہ جس طریقے سے 2014 میں ان کی تربیت کی گئی، اور اس تربیت سے ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ 2022 9 مئی کا واقعہ، 2014 کی جو اس تربیت کا، سیاسی تربیت کا جو تحریک انصاف کی عمران خان نے کی اور عمران خان کے سہولت کاروں نے کروائی، اس تربیت کا نتیجہ 9 مئی 2023 کو پوری پاکستانی قوم کے سامنے آیا۔ اور اب کیا پاکستان کی عدالتیں یہ دیکھ نہیں رہی کہ ہم ایک عدالتی لاڈلا تیار کر رہے ہیں؟ ایک عدالتی لاڈلا، اس کو ہم نے ہر چیز کا NOC دے دیا ہے، اس کے پاس نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ جو چاہے کرے،
جس چاہے عمارت پر حملہ آور ہو، جس چاہے شخصیت کی پگڑی اچھالے، جس چاہے بندے کے گھر میں گھس جائے، ان کے بچوں کا سکون برباد کرے، جس چاہے عمارت کو تباہ و برباد کر دے، جلا دے، اس بندے کو ہم کوئی عدالت، کوئی بھی ادارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ عدالتوں کا لاڈلا ہے۔ کاش یہ سہولت مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو بھی میسر ہوتی 2018 سے لے کے 2022 تک۔ کاش یہ سہولت میاں نواز شریف کو بھی میسر ہوتی جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تھا انتخابات سے پہلے۔ کاش یہ سہولت مریم نواز کو اس وقت میسر ہوتی جب اس کو اپنے والد کے سامنے اریسٹ کیا گیا تھا۔ جو سہولت عمران خان کو پولیس لائن میں بیٹھے عمران خان کو میسر ہوئی تھی، کاش وہ سہولت خواجہ سعد رفیع، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، ان تمام لوگوں کو بھی سہولت میسر ہوتی۔ کاش وہ سہولت فریال تالپور، خورشید شاہ کو بھی میسر ہوتی، جو عدالتی سہولت کاری اور جو عدالتی لاڈلا جو عمران خان کو جس طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی احترام سے، میں اپنے پاکستان کی عدلیہ سے مخاطب ہوں اور میں خود ایک وکیل ہوں، کہ ہم ایک عدالتی دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ اگر اس شخص کو قانون توڑنے پر، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر، قانون شکنی کرنے پر، اگر اس کو عدالتوں میں جو پروسیس ہے اس کا سامنا عمران خان کو نہیں کروایا جائے گا اور اس کو تحفظ دیا جائے گا، تو یقین مانیے پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہر جرم کرنے والا شخص عمران خان کی اس کو سہولت کاری اور جو برتاؤ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے متاثر ہوگا، اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر عمران خان پورے پاکستان میں آگ لگانے کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اور اس کو ایک اجتماعی ریلیف دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو کیسز مستقبل قریب میں بھی ہو سکتے ہیں اس میں بھی اس کی ضمانت لے لیں، پھر یہ بھی کر لیں کہ فیوچر میں اگر وہ کوئی کرائم کرے گا، قانون شکنی کرے گا، تو اس کا بھی ریلیف دے دیں، فیوچر میں اس کے اوپر کوئی غلط غیر آئینی کام کرنے کا اگر وہ قدم اٹھائے گا تو اس میں بھی اسٹے آرڈر آج ہی دے دیں۔ اتنا زیادہ اگر ہم جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پاکستان کی عدالتی نظام تو پہلے بھی میرے خیال سے اب 150 نمبر پہ ہے۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں پاکستان کی عوام کا جو یقین ہے وہ کس طرح برقرار رہے گا۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم 2018 سے 2022 تک اپوزیشن میں تھے اور ہم کوئی بھی پٹیشن لے کر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جایا کرتے تو ہمیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ایک بڑا لیکچر دیا کرتے تھے اور وہ ہمیں آرٹیکل 69 کانسٹیٹیوشن کی جو ہے 69 بتایا کرتے تھے، ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کے پروسیس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے پروسیس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پروسیس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کا معاملہ تھا، پورا پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے غیر آئینی طور پر صدر پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا، لیکن اس سارے پروسیس کے بیچ میں کوئی اسٹے آرڈر نہیں کہیں پہ نظر آئے گا آپ کو۔ ہم نے صحت انصاف کارڈ جب عمران خان نے اس کے اوپر تحریک انصاف کا پرچم شائع کر دیا، اس کے اوپر جب ہم نے پٹیشن ڈالی تو اس پٹیشن کے اوپر بھی کوئی اسٹے آرڈر نہ آیا۔ ہم پر خود مقدمات بنائے گئے جو لاہور میں نیب کے تھے، میرے پہ مقدمے تھے، میں اپنی پٹیشن لے کے پیش ہوا اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے، کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی، چاہے آپ کا معاملہ لاہور میں، اب لاہور جائیں۔ اور میری طرح کے کئی لوگ جو بعد میں گرفتار ہو گئے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس وقت عدالت سے۔ کئی پروٹیکشن آرڈرز کے کیسز چلے، ہم پروٹیکشن آرڈر شہباز شریف کا مانگنے گئے، ہم پروٹیکشن آرڈر خواجہ آصف کا مانگنے گئے، ہم پروڈکشن آرڈر کسی بھی ایسے خواجہ سعد رفیق کا مانگنے گئے، شاہد خاقان عباسی کا، احسن اقبال کا، تو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ تو آج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جسٹس اطہر من اللہ کا جو وہ فیصلہ ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جب ماضی میں 2018 سے 22 کے بیچ میں
ہم روتے بلکتے چیختے جاتے تھے ان ججز کے پاس کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی ہے. اس کا جج واٹس ایپ گروپ کے واٹس ایپ میسج کے ذریعے ٹرائل کورٹ کا جج تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس وقت تو چیف جسٹس نے سو موٹو نہیں لیا. اس وقت تو محترم چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو لینا یاد نہ آیا جب یہاں پر کئی غلط اور ناجائز نیب کے کیسز بنائے جا رہے تھے. ہمیں تو صرف آبزرویشنز نصیب ہوئی. ہمارے کیسز میں تو صرف تاثرات دیے گئے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے, نیب ظلم کر رہی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. لیکن کیا اس وقت کوئی سہولت جو آج عمران خان کو عدالتوں سے مل رہی ہے, یہ سہولت اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کو تھی میسر؟ کیا اس وقت خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ آج بھی نکال کے پڑھ لیں کہ کتنے سال وہ شخص جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے, گلتے رہے, مسلم لیگ نون کی قیادت کے کئی رہنما, کوئی پرسان حال نہ بنا. 2 سال 2.5 سال 3 سال کی جب جیل کاٹنے کے بعد وہ جاتے سپریم کورٹ میں مقدمہ جاتا تو سپریم کورٹ کہتی نیب زیادتی کر رہی ہے, نیب قانون کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کی آپ نے زندگی کے 3 سال جیل میں لگا دیے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی, لیکن اس وقت تو سو موٹو لینا یاد نہیں آیا. اور یہاں پر ایک دن کے لیے ایک شخص پولیس لائن میں بیٹھا تو پورے پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس میں زلزلہ آ گیا. یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر انصاف کے تقاضے, اگر میجرمنٹ کا جو سکیل ہے وہ یہی ہوگا تو پھر پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی رینکنگ میں, انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم یقیناً 140ویں یا 150ویں نمبر پہ جائیں گے. کہ اگر ہماری جو منصفی ہے اس میں بیلنس نہیں نظر آئے گا, اگر ہماری منصفی میں 2023 میں پارلیمانی کارروائی کی کمیٹیوں کے اوپر سٹے آرڈر دیے جائیں گے اور 2018-19 میں پارلیمانی کارروائی اور کے اوپر عدالتیں ہاتھ اٹھا دیں گی اور کہیں گے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے, تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے. اگر اس طریقے سے توشہ خانہ کیس کو آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس میں ایک جج کو, ظفر اقبال کو, کس طریقے سے کلیپس کرایا گیا. سو موٹو تو چیف جسٹس صاحب کو اس دن ہی لے لینا چاہیے تھا جس دن عمران خان ایک جتھے کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوا تھا, جس دن آرڈر شیٹ ہی گم گئی تھی. ایک شخص چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, آپ اس کو اتنی پروٹیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عدالتوں پر حملے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. لوور جوڈیشری کے ججز کی جب تصویریں تحریک انصاف کے لوگوں نے ٹویٹ کی, لوور جوڈیشری کے ججز کی تصویریں اور ان کے پتے تحریک انصاف کے ممبرز نے جب ٹویٹ کیے, سو موٹو تو اس وقت لے لینا چاہیے تھا. کیونکہ آپ وہ سرپرستی کرتے ہیں لوور جوڈیشری کے ججز کی. زیبا چودھری کا واقعہ ہو, ظفر اقبال کلیپس کر گئے. ایک جج کو, میں خود اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا کہ آپ نے ایک پری پلان طریقے سے ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے جوڈیشل کمپلیکس پہ, جج مینٹلی طور پہ کلیپس کر جاتا ہے, اس کے سامنے ہزاروں کا جتھا بندہ لے کے اندر آ جاتا ہے. تو جو سہولت اس کو میسر کی اس پہ تو سو موٹو نہیں لیا کہ آپ کو کس طریقے سے پرمیشن ہے کہ آپ پورا جلوس لے کے عدالت میں جائیں. جب آپ نے ایک چوری کی ہے, ایک ڈکیتی کی ہے, توشہ خانہ سے مال بنایا ہے, پیسہ چوری کیا ہے آپ نے اور بشرا بیگم نے, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ جب بھی آپ پر فرد جرم لگنے لگے, 8 ماہ سے ستمبر میں توشہ خانہ کا فیصلہ آیا, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, 8 ماہ گزر گئے. تقریباً 8 ماہ گزرنے کے بعد ایک شخص پہ فرد جرم تو نہیں لگی. نواز شریف کا تو مقدمہ آپ نے چند دنوں میں فیصلہ کر دیا. کیا نواز شریف کو ضمانت کی سہولت میسر ہوئی؟ اس کی بیٹی کو میسر ہوئی؟ یہاں پر تو ابھی نیب کا مقدمہ کا آغاز نہیں ہوا القادر ٹرسٹ کا, تو آپ نے اس سے پہلے ہی اس کی ضمانت لے لی ہے. کیا ریمانڈ ہوگا, کیا تحقیق ہوگی, کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ آپ توشہ خانہ کیس میں پروسیڈنگز کو روک دیتے ہیں, پروسیڈنگز کے اوپر سٹے آرڈر کر دیتے ہیں. تو کیا یہ سہولت آپ نے نواز شریف کو میسر کی تھی؟ کیا یہ سہولت شہباز شریف کو میسر تھی؟ کیا یہ سہولت حمزہ شہباز, فریال تارکول, خورشید شاہ اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ تھے, رہنما تھے, ان کو یہ سہولت میسر تھی کہ ان کے خلاف مقدمات میں سٹے آرڈر دے دیے جائیں؟
جج بشیر صاحب کے اوپر تو مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا، اور ثاقب نثار کی اب تو ریکارڈنگز منہ بولتا ثبوت ہے بلکہ ایڈمیشن ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کرایا گیا. تو کیا اس وقت ضمیر نہیں جاگا؟ اس وقت ایوان میں، عدالتوں کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز ججز صاحبان کا، کہ جنہوں نے دیکھا ہو کہ ایک شخص کو ہم بے گناہ سزا دے رہے ہیں، جس کے بعد لندن کی عدالتوں نے اور وہ مساوے جو تھے انہوں نے اپنی کہا کہ جو نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے گئے وہ سب جھوٹ تھے، وہ غلط تھے. تو کیا اس پہ سو موٹو نہیں بنتا؟ آج بھی وہ شخص پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، ایک ایسا جرم جس جرم کے جو اس نے کیا ہی نہیں، کیا اس پہ سو موٹو نہیں بنتا؟ تو یہ جو رویہ ہے کہ عدالتوں کو، ٹرائل کورٹس کو کارروائی کرنے سے روک دیا جاتا ہے. اب میرے خیال سے توشہ خانہ میں جو 8 جون یا کیا تاریخ ہے کہ مارچ میں ایک شخص پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے. آپ پہلی دفعہ سنا کہ ایک شخص پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، اس کی آپ نے پروسیڈنگ بھی روک دی ہے. اس کی پروسیڈر ٹرائل ہونے دیں، اگر اس نے غلط کیا ہوگا تو سامنے آ جائے گا، اگر اس کو سزا ہوگی تو وہ اپیل میں آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا، جو کہ پاکستان کی ایک قانونی جو ہماری رجیم ہے اس کے نیچے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، عمران خان وہ عدالتی لاڈلا ہے، اس کے کیسز کو سٹے دے دیا جائے. اس نے اگر چوری کی ہے، اس نے القادر ٹرسٹ میں غبن کیا ہے، وہاں سے پیسے لیے، کک بیکس لیے، نہیں، اس کو سٹے دے دیا جائے. القادر کی پروسیڈنگز، توشہ خانہ کی پروسیڈنگز، جہاں جہاں پر عمران خان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، سوال صرف یہی ہے کہ کیا یہ سہولت نواز شریف کو اور باقی پاکستان کے جتنے بھی لیڈران ہیں، کیا یہ ان کو سہولت میسر تھی پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے کہ جب ان کے ساتھ زیادتی، ظلم اور جبر ہوتا تھا، کیا اس وقت عدالتیں سو موٹو لیتی تھی؟ کیا اس وقت عدالتیں یک طرفہ جس طریقے سے آج کارروائی کرتی ہیں، کیا اس وقت اس طریقے سے یک طرفہ کارروائی کی جاتی تھی؟ کیا اس وقت رانا ثناء اللہ کا جب جج چینج ہوا اور اس کو جس طریقے سے پکڑا گیا اور سارا کچھ سامنے بھی آ گیا اور بین الاقوامی لیول پہ پاکستان کی جگ رسائی ہوئی کہ ایک سابقہ وزیر قانون، ایک لیڈر آف دا اپوزیشن، سابقہ ایک بڑا سیاسی جماعت کا پروونشل پریزیڈنٹ پارٹی کا، اس پہ آپ نے 15 کلو ہیروئن ڈال دی ہے. کیا اس وقت ہمارے جو ججز تھے ان کا ضمیر نہیں جاگا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے، یہ وہ سوال ہیں جو اب اٹھ رہے ہیں، یہ وہ سوال ہیں جن کے بارے میں پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. اور جواب اس کا یہ ہے کہ 2014 میں جس طریقے سے ایک شخص کو اور ایک سیاسی جماعت کو پاکستان کے پولیٹیکل اور جمہوری پروسیس کے بیچ میں ایک سیاسی جماعت کو عسکریت انتہا پسند جماعت بنا دیا گیا، تو کیا اب اس طرح کے حکم نامے، اس طرح کی جو پروٹیکشن ہے عدالتی، کیا اس طرح کی پروٹیکشن دوبارہ سے، کیا ہم وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے ہیں جو کہ 2014 میں ہوئی اور اس کا خمیازہ پاکستانی قوم نے 9 مئی 2023 کو بھگتا؟ تو اب جو یہ عدالتی ایک سہولت کاری اس کو میسر ہو رہی ہے، تو کیا یہ سہولت کاری جو ہے، کیا یہ وہ 2014 والی سہولت کاری تو نہیں؟ اور اس 2014 والی سہولت کاری کا نتیجہ جس طریقے سے 9 مئی 2023 کو پاکستان کے اداروں کو، ہم سب لوگوں کو بھگتنا پڑا، تو کیا اس طرح کے نتائج کل آپ کو بھی نہ بھگتنے پڑ جائیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے کہ no one is above the law, everyone is answerable to the law, even if it is the prime minister or a person walking on the street in Pakistan, he is answerable to the law. یہ کوئی قانون میں جو جانبداری ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 2018 کی جو پارلیمنٹ ہے، 2019 کی جو پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ آپ کو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ یاد آ جائے، اور 2022-23 کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر آپ کہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو تجاوز کر رہا ہے. وہاں پہ آپ کو آرٹیکل 69 بھول جائے، 2018-19 میں آپ کو آرٹیکل 69 یاد رہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ دوہرا معیار زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا. اگر پاکستان نے گرو کرنا ہے، پروگریس کرنا ہے، تو پاکستان کے بیچ میں سیپریشن آف پاور اور ٹرائیکوٹمی آف پاور ہونی پڑے گی.
ہر ادارے کو اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کے کام میں عدلیہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون سازی کرے, عدلیہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سازی کرے یا وہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرے. عدلیہ کو کہیں پہ بھی پاکستان کا آئین, پاکستان کا دستور یہ حق نہیں دیتا. لیکن اگر آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے پروسیس میں, پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں, کمیٹی کے پروسیڈنگز پہ آپ اسٹے آرڈر دیں گے تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا اس وقت عدالتوں کے اصول اور پرنسپلز اور کیس لا کچھ اور تھا اور آج اچانک عمران خان جب آیا ہے زیر طاق تو کچھ اور ہو گیا؟ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے جواب پاکستانی قوم جو ہے وہ مانگ رہی ہے. پاکستانی قوم ہم منتظر ہے کہ 8 جون کو یا 6 جون کو جب توشہ خانہ کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگتا ہے تو وہ قوم ضرور یہ سوال پوچھے گی کہ کیا نواز شریف کے کیسز میں آپ نے اسٹے آرڈر کیوں نہیں دیے؟ اگر آپ سمجھتے تھے کہ ایک بندے سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں پر اسٹے آرڈر نہیں ہے. شہباز شریف کو اسٹے آرڈر نہیں ملتا, مقدمہ اس کے خلاف چلایا جاتا ہے, سزائیں ہوتی ہیں نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو, سزائیں ہوتی ہیں باقی سارے قائدین کو, اور عدم اعتماد نہ ہوتی تو باقاعدہ اسپیشل کورٹس بنا کے اسپیشل ججز اپوائنٹ کر کے انتخابات سے پہلے پوری پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے عمران خان کے خلاف ان کو سزائیں دینے کا پروسیس کیا جانے کی تیاری کر لی گئی تھی. کیا اس کو اس وقت آپ نے سو موٹو لیا؟ یہ باتیں اس وقت خبروں میں آ رہی تھی, اخباروں کی زینت بن رہی تھی کہ یہ ایک پورا ایکشن پلان بن چکا ہے کہ پوری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آؤٹ کرنا ہے, پالیٹکس سے کلین بولڈ کرنا ہے اور عمران خان کو پھر پرچے میں نقل مروانی ہے. جس طرح نقل مار کے 2018 میں اس کو پاس کروایا گیا, اس کو 2023 میں دوبارہ سے نقل مار کے پاس کروانے کا پروگرام تھا. اور جو اب یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے, یہ رویہ جو ہماری معزز عدالتوں کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے, خود سوچیے اس بارے میں. یہ لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ کمپیریزن کر لیجئے, آپ عمران خان کا موازنہ کر لیں, آپ نواز شریف کے کیسز کا موازنہ کر لیں, فرق سب کے سامنے ظاہر ہے کہ عمران خان کو اثاثے نہ ظاہر کرنے پر ڈی سیٹ کیا جاتا ہے, ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا. نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ بہت شکریہ. کے خلاف بغاوت کی اور اس بغاوت ناکام. یہ بات اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں چل رہی ہے, لیکن موجودہ حکومت جو کہ حکومت ہے اس کو بغاوت کیوں نہیں سمجھ رہی. ابھی تک اس کو کبھی شرپسندی کہا جاتا ہے, کبھی ٹیررزم کہا جاتا ہے, کبھی کچھ کہا جاتا ہے. جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں وہ تو بغاوت کی, ایسے واقعات بغاوت کو آپ سوال ذرا کریں. تو حکومت جو بغاوت کرنے والوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, جو ایکشن لیے جاتے ہیں, وہ ایکشن حکومت ان باغیوں کے خلاف نہیں لے رہی. اب کیوں, کس بات کا حکومت کو ڈالتے؟ دیکھیے, ایکشن تو حکومت بالکل لے رہی ہے اور بہت ثبوت ہیں, ایویڈنسز ہیں, ان کے ساتھ لے رہی ہے. لیکن ایکشن اگر کوئی لینے دے تو اگر پاکستان کی عدالتیں ہی ان دہشت گردوں کو تحفظ دینا شروع کر دیں تو کتنے افسوس کا مقام ہے. طاہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تحفظ مل رہا ہے عدلیہ کی طرف سے ان دہشت گردوں کو, تو کیا عدلیہ کے اندر صرف کوئی 1 2 4 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یا پوری عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ روکے گی, ذرا عوام کو بانسری بجا کر دکھا دے گی اس سارے معاملے پہ؟ اس سے یقینی ریاست کی صاف بھی متاثر ہوگی. دیکھیے, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور حکومت سے بڑھ کے پاکستان کی عوام اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. اگر پاکستان کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیتا ہے ایک بینچ کے اوپر جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتا ہے, تو میرے خیال سے بہتری اسی میں تھی کہ اگر آپ کی منصفی پہ سوال آ جائے کہ میری منصفی جو ہے اس میں جانبداری نظر آتی ہے, تو منصف کو خود ہی اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے. روایت تو یہی ہے کہ جب بھی کسی جج کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے تو وہ خود ہی ریکیوز کر دیتا ہے کہ میں اس کیس میں نہیں بیٹھ سکتا, میرے فلانے تعلقات ہیں. یہاں پر تو کہا جاتا ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. جو
جو ہٹ درمی کا مظاہرہ ہے اس کے خلاف صاحب یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے کی گئی ہے، جبکہ آپ کے وزیر قانون طاہر صاحب کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں یہ ہو چکے ہیں جی وہ ایپلیٹ جورسڈکشن ہے اور یہ اوریجنل جورسڈکشن ہے جو قانون سازی کی گئی ہے. وہ نواز شریف صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ ایپلیٹ جورسڈکشن جو ہے اس میں سپریم کورٹ ایکسرسائز کر رہا ہے. حسین صاحب آپ کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ عدلیہ کی طرف سے جو رویہ رکھا گیا ہے یہ صرف اس لیے غلط ہے کیونکہ سیم فیسلٹی نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کو میسر نہیں تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ مورلی آپ ایک ویک وکٹ کے اوپر اس آرگومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں، میں نے ساتھ میں 2018 سے 22 کی پارلیمنٹ کی بھی بات کی. میں نے اس وقت آپ کو اطہر من اللہ صاحب کو وہ فیصلہ بھی بتایا. میں نے آپ کو پروڈکشن آرڈرز کے فیصلوں کو بتایا، سب صافی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پروڈکشن آرڈر کی کوئی پٹیشن لے کے جاتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہمیں پہلی تاریخ پہ جواب ملتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسپیکر کا معاملہ ہے، اسپیکر کا اختیار، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج بھی ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس کے برخوردار کو کمیٹی کی جانب سے طلب کیے جانے کو اسٹے کر دیا ہے کمیٹی کی جانب سے. یہ کیا یہ عدالت کا جو ہے پارلیمنٹ کی کارکردگی میں مداخلت سے متعلق نہیں ہے؟ دیکھیں یہ میں یقینی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی پارلیمانی کمیٹی کو اس کی کارروائی سے نہیں روک سکتے. تو آپ کیا اور اگر اس طریقے سے آپ ہم اسٹے آرڈرز دیں گے تو پھر یہ جو ہمارا بنیادی پریس کانفرنس شروع کرتے میں نے بات کی، جو ہمارا سیپریشن آف پاور یا ٹراکوٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان کے آئین میں درج ہے، وہ جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. 2018 کے جو سہولت کار تھے عمران خان کے، ان کے خلاف حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور آڈیو لیکس والا معاملہ کیا دوبارہ حکومت کوئی نیا آڈیو لیکس کمیشن بنانے جا رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس معاملے میں وزارت داخلہ نئے کمیشن کے حوالے سے اور حکومتی معاملات پہ وہ بہتر بتا سکیں گے. اور جہاں تک 2018 کی سہولت کاروں کا سوال ہوتا ہے، میں ایک پارلیمنٹ بیکاز ہم نے 2018 میں جب عمران کو الیکشن جتوایا گیا اور RTS سسٹم بٹھایا گیا اور جس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کی ناجائز پیدائش ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو الیکٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی، حکومت ہی نہیں بنا سکتی تھی. آپ نے پنجاب میں جو MPAs لاہور میں جا رہے تھے، آپ نے ان کا رخ موڑ کے بنی گالا پہ کیا گیا. کس تیزی سے جہاز چلے، کس طریقے سے MPAs کو لے کر لایا گیا بنی گالا میں اور ان کو بیعت کروائی گئی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ 2018 کے سہولت کاروں کے ساتھ بالکل رائٹ نہ دی جائے تاکہ آنے والے مستقبل میں یہ روایت باندھ لو. اب آخری سوال ہے. ایک سوال ہے صاحب، عدلیہ پہ آپ نے جتنی باتیں کی، عدلیہ نے آپ نے کہا کہ الٹے فیصلے کر لیے، جو بھی اس عدلیہ نے ایک انوکھا فیصلہ ایک وہ بھی کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے جیل سے لندن بھیج دیا تھا. کیا یہ سہولت کسی اور قیدی کو بھی آپ دلوائیں گے موجودہ حکومت ہونے کے، یا عدلیہ کے اس فیصلے بھی آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف کو اس وقت کی کابینہ نے خود کیا گیا تو کابینہ کو بلا کے پوچھیں نا، عدلیہ کو ان کابینہ سے اس سوال کا جواب دینا چاہیے جنہوں نے اس وقت کہا کہ نواز صاحب کی صحت خراب ہے. بہت شکریہ.